اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور صبر کرنا، دو چیزیں ہے بس۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ صبر کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ اس کو بیان فرمایا ہے اشارتاً صراحتاً کہ جب بندہ صبر کرتا ہے، پریشانی، غم، مصیبت، الجھن اور ان پر صبر کرتا ہے تو ایسا بندہ جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا، کچھ نہیں کہنا، کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے، کوئی راتوں کو نہیں اٹھنا ہے، کوئی بہت بڑی رقم نہیں خرچ کرنی ہے، کوئی لون نہیں لینا ہے، صرف ایک جملہ ہے اللہ آپ کا شکر، بس۔ یار سوچئے یار اللہ نے کیا شاندار چیز سکھائی۔ اگر ایک جملہ اپنی زندگی کے اندر اپنا لو، اللہ آپ کا شکر، تو یقین جانیے جنت میں جانا بہت آسان ہو جائے۔ اتنا آسان کام ہے، بتاؤ یہ کوئی مشکل ہے؟ نہیں، اس میں مال دولت خرچ کرنا پڑ رہا ہے، اس میں نیندیں قربان کرنی پڑ رہی ہیں، اس میں وقت لگانا پڑ رہا ہے، کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اس میں بالکل آسان سا کام ہے اللہ آپ کا شکر۔ اور ابھی بتاؤں گا میں اس کو کیسے زندگی میں سیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو زندگی میں کس طرح سے ترتیب میں لایا جا سکتا ہے، اور پھر دیکھیے گا آپ زندگی کے اندر کس طرح بہاریں شروع ہو جاتی ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ ایک ایمان والے کے لیے ہی بڑی قیمتی چیز ہے کہ جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے تو اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اسی ایمان والے کو اگر کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کو اور ہمیں ایمان دیا ہے تو زندگی کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، یا تو خوشی یا غم، خوشی ہو تو شکر، غم ہو تو صبر، یہ دو چیزیں کر لو اور جنت میں جانا آسان۔ شیطان نے ناشکری ہی تو کی تھی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر وہاں پر ساری باتیں ہوئیں کہ بھئی اس طرح سے تم ان کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، یہ تو سب آپ کو معلوم ہوگا۔ موٹی سی بات ہے کہ شیطان نے جو ہے مکاری دکھائی، اللہ کی بات نہیں مانی کہ نہیں یہ کیسے ہو جائے گا، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، یہ انسان، یہ مٹی سے پیدا، میں آگ سے پیدا، مٹی کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ نیچے کو دبتی ہے، آگ کی فطرت میں یہ ہے کہ یہ اوپر کو اٹھتی ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ بیوقوف کہیں کا اگر یہ نہیں دیکھ رہا کہ حکم کون دے رہا ہے، بھئی ہمیں ان باتوں سے کیا لینا کہ نیچے جانے والی اور اوپر جانے والی چیز ہے، ہمیں تو ہمارا اللہ حکم دے رہا ہے، مالک حکم دے رہا ہے، بات ختم۔ لیکن نہیں ہے اس کے دماغ میں بات۔ تو جب اس کو نکالا گیا، آسمانوں سے بھگایا گیا، تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ سے یہ کہا کہ اللہ مجھے تو بہت لمبی عمر دے دے، مجھے اتنی لمبی عمر دے دے کہ مجھے موت نہ آئے۔ تو اس کو لمبی عمر تو دے دی گئی، لیکن موت نہ آئے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ موت تو آنی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، ہر ایک کو آنی، جتنے بھی جاندار ہیں، لیکن اس کو جو ہے قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ ٹھیک ہے بھائی، جب تجھے موت نہیں آئے گی، ارے جی تو دیکھو یہ ایک پہچاننے کی بات ہے، شیطان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور کتنی بری طریقے سے کر رہا ہے، اڑ رہا ہے نا، بالکل یعنی اللہ سے، احکم الحاکمین سے اڑ رہا ہے۔ آپ سمجھئے اگر اللہ چاہے تو یوں کر کے مطلب سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، تباہ برباد کر دے، ختم۔ لیکن اللہ سے اڑ رہا ہے تو ایک دم کتنا غصے کا ماحول ہوگا، کتنا سخت معاملہ ہوگا کہ اللہ سے ایک دم مقابلہ کر رہا ہے، نہیں میں ایسے کروں گا، میں ایسے کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کو تو بہت غصہ ہوگا، یقیناً غصہ ہوگا۔ لیکن یہ نالائق اللہ کو پہچانتا بہت ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ کا حال یہ ہے کہ اللہ اگر غصے میں بھی ہو، اللہ اگر غصے میں بھی ہو، ناراضگی میں بھی ہو، تو اس کا رحم پھر بھی غالب رہتا ہے۔ یہ پہچاننے کی چیز ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کبھی ناراض بھی ہو نا تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہوں کا سمندر تم نے اکٹھا کر لیا ہو نا
اگر تمہارے سر پر گناہوں کا بوجھ جمع ہو گیا ہو تو تب بھی نا مایوس نہیں ہونا چاہیے، یار کیا ہے، ہماری تو زندگی برباد ہو گئی، ساری زندگی گناہ کر کر کے ہم نے تو اپنا آپ کو برباد کر لیا، بس پتہ نہیں کیا ہوگا یار، ہمارا تو جہنم میں جانے کے فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ یہ بیکار کی بات ہے، یہ اللہ کو ناپہچاننے کی علامت ہے۔ شیطان اللہ کو پہچانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اس سے غصے میں بھی مانگا جائے نا وہ منع نہیں کرتا، اس لیے اس نے جو ہے کام کی بات مانگ لی کہ مجھے مہلت دے دو، مجھے موت نہ آئے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ تو جب نافرمان سامنے سے مقابلہ کرنے والا، اڑنے والا، ہمارے گناہ اتنے بڑے نہیں ہو سکتے جتنا وہ اڑ رہا تھا اللہ کے سامنے، ہمارے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے گناہ کتنے بھی ہوتے رہیں اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بھائی اگر نافرمانی کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، تو یہ تو بتاؤ جاؤ گے کہاں، کس سے مانگو گے معافی؟ کون ہے اللہ کے علاوہ؟ ہے اللہ نے خود بیان فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے بتاؤ جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرے گا؟ اللہ تو خود کہہ رہا ہے، تو تم کیوں مایوسی کا شکار ہوتے ہو؟ اور یہ دعا پڑھتے ہو، نماز میں پڑھتے ہیں نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اس کا مطلب یہی ہے ولا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو ہم تو خود نمازوں میں مانگتے ہیں، پھر یہ دل کے اندر مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ لہٰذا اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے، خیال میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم سے کتنی بھی بڑی نافرمانی ہو گئی، تم کتنے گناہوں کو بھر کر کے آ گئے ہو، زمین کو کتنا ہی بڑا گناہ کر کر کے آ گئے ہو، حقوق العباد میں سے نہ ہو، ظلم نہ ہو کسی پر، کبھی پتہ چلا ہو کہ کسی کی زمین دبا کے آ گئے، کسی کا پیسہ مار کے آ گئے، اور کسی دکان والے کے پیسے نہیں دیے، کسی ٹائلز والے کے پیسے نہیں دیے، اور پھر آگے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ جہالت کی بات ہے۔ پہلے اس کا حق دے کر کہا، اس کے بعد کہنا کہ اللہ میں نے اسے ستایا تھا مجھے معاف کر دے، پہلے حق والے کا حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان اللہ کو پہچانتا تھا، اس لیے سامنے سے اڑنے کے باوجود، ورنہ اسے تو ہمت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ یار میں تو سامنے سے اڑ رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے کیا ملے گا یہاں، مجھے تو خود بھگایا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، لعنتیں برس رہی، لیکن پھر اس کے باوجود بھی مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کر دیجیے۔ اللہ نے کہا جا ٹھیک ہے دے دی، نہیں آئے گی تجھے لمبی عمر دے دی گئی، جا۔ تو اب اس نے کیا کہا، جو اصل مضمون ہمارا چل رہا تھا کہ شکر ادا کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ کو ناشکری کرنا یہ بہت ناپسند ہے۔ تو اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے مہلت دے دی ہے، تو میں تیرے بندوں کے آگے سے بھی آؤں گا، میں پیچھے سے بھی آؤں گا، میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، کسی بھی طریقے سے آ کر کے ان کو بہکا کر کے اس لائن پر لانے کی کوشش کروں گا کہ یہ تیری ناشکری کرے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ یہ شیطان نے چیلنج کیا ہے کہ اے اللہ تو ان انسانوں میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا، تیری ناشکری کرتے رہیں گے، میں اتنی محنت کروں گا ان کے پیچھے۔ تو اس لیے میرے بھائی جب شیطان یہ چیلنج کر کے آیا کہ میں تیرے بندوں کو ایسی کنڈیشن میں لا کر کے کھڑا کروں گا، ایسے وسوسے ان کے دلوں میں ڈالوں گا کہ یہ تیری ناشکری کریں گے۔ اور ناشکری اس طرح نہیں ہوتی ہے اے اللہ ہم تیری ناشکری کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ ہم تیری ناشکری کر رہے ہیں۔ ناشکری ایسے نہیں ہوتی ہے۔ ناشکری کیسے ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات، ارے بس بھائی کیا بتائیں یار، گھر میں سب بیمار پڑے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک نہیں چل رہا معاملہ، حالات بالکل ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، اور کاروبار کا کیا ہے، بس بالکل پٹ ہے یار، چوپٹ پڑا ہے کاروبار، بس گزر رہی ہے جیسی بھی زندگی گزر رہی۔ یہ الفاظ ہیں ناشکری کے، یہ ناشکری کے الفاظ ہیں۔ ایک بات سمجھیے، کیا مال دولت ہی سب کچھ ہے اس دنیا کے اندر؟ نہیں، آپ بتائیے اگر تمہیں مال اور دولت دے دیا گیا، بڑھیا مکان کاروبار دے دیا گیا، تو بس یہ سمجھو کہ یہی بڑی نعمت ہے؟ اس لیے کہا کہ ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کن کن جگہوں سے اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ سمجھنا چاہیے
بھائی کام، کاروبار، غربت، امیری، یہ تو سب مقدر کی چیزیں ہیں. کسی کو مل گیا، کسی کو نہیں ملا، سب گزر جانے والی چیزیں ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ زندگی میں کس طرح سے سیٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ شکر گزار بندے بنے. اللہ نے صاف کہا ہے قرآن کریم میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ نے یہ نہیں کہا میں زیادہ کروں گا، اللہ نے کہا ضرور بھی ضرور میں تمہیں ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اب دیکھیں نعمتیں کیا ہیں. نعمتیں یہ ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، آپ صبح دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، اگر کوئی آدمی گھر کا بڑا ہے تو اس نے سب سے پہلے دیکھا کہ اے اللہ تو نے مجھے ایمان کی حالت میں صبح کرائی، آپ کا بہت شکر. آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو دیکھیں، اے اللہ تو نے نیک صالح بیوی دی، تیرا بہت شکر. اے اللہ میرا یہ بیٹا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ تو نے مجھے اولاد کی دولت سے نوازا، تیرا شکر. اے اللہ تو نے میرے لیے کھانے کا انتظام کیا، تیرا شکر. اے اللہ میرے گھر پہ بجلی کا بل آ گیا اور میں نے اس کو ادا کر دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے. میرے گھر پر سلنڈر آیا اور میں نے اس کو نقد خرید لیا، اے اللہ تیرا شکر ہے. اے اللہ تو نے میرے گھر میں پانی کا انتظام کر دیا اور میرے گھر میں پانی ٹھیک آ رہا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. میرے گھر کی لائٹ خراب ہو گئی تھی، اے اللہ تو نے صحیح سلامت اس کو ٹھیک کرا دیا، تیرا شکر ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں زندگی میں، ان کو اپناؤ تو یقین جانو اللہ نے جو بیان فرمایا تمہارے گھر کے اندر کا ماحول اتنا شاندار ہوتا چلا جائے گا، بیوی بچے سب فرما بردار ہوتے چلے جائیں گے، گھر کے اندر عجیب سی خوشی پیدا ہوتی چلی جائے گی، تمہاری روزی کے اندر اتنی برکت اللہ رب العزت ڈالتا چلا جائے گا کہ تم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھو گے اور پھر تم لوگوں سے خود کہو گے کہ اللہ نے میری حیثیت سے بڑھ کر کے مجھے نواز رکھا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن میں شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. لیکن انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ سب سے بڑی پریشانی اور آفت مجھے پر آئی ہے. ایک بڑے عالم دین ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. ایک ہاسپٹل کے اندر وہ کہہ رہے ہیں، بڑے عالم دین ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک رشتہ دار تھی، عورت تھی، تو وہ ہاسپٹل میں بھرتی تھی. جب ہاسپٹل میں بھرتی تھی تو اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا، اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا جو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور اس نے ہاسپٹل میں بس ہائے اللہ مچا رکھا تھا کہ اللہ بس تو نے مجھے کیا کر دیا، یہ میرے اوپر کیا پریشانی آ گئی، مجھے کیسا درد دے دیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، یہ ہائے اللہ اس نے بچا رکھا تھا ہاسپٹل میں. تبھی حضرت بیان کرتے لکھ رہے ہیں کہ ایک عورت آئی، ایک عورت جو جلی ہوئی تھی نیچے سے اوپر تک، کسی طریقے سے جل گئی ہوگی، پورا جسم اس کا جلا ہوا اور بے ہوش. تو حضرت نے کہا کہ بہن میری ایک بات سنو، تمہیں کم سے کم اللہ نے عقل دی ہے، تم بول رہی ہو، تم زبان سے الفاظ ادا کر رہی ہو، تم ہمیں پہچان رہی ہو، اس عورت کو تو دیکھو یہ تو پوری جلی ہوئی ہے، یہ تو تم سے زیادہ پریشانی میں ہے. کہ پریشانی میں تو ہے لیکن اس کا اتنا درد نہیں ہے جتنا میرے پیٹ میں ہے، جتنا درد میرے پیٹ میں ہے اس کو اتنی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات تو سمجھ میں آئی گئی ہوگی. یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے اللہ کی. اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے. شیطان نے چیلنج کیا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اے اللہ تو اکثر بندوں کو ناشکرا پائے گا. لہٰذا شیطان کے اس چیلنج کو غلط کرنے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے ایمان والوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک جملہ اپنی زندگی میں اپنا لو، اللہ تیرا شکر ہے. یار یہ آنکھیں ہیں نا، آنکھیں انہی کا شکر ادا نہیں کر سکتے. حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر ہر سانس کے بدلے میں 2 مرتبہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. ہر سانس کے بدلے میں اللہ کا 2 مرتبہ شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. کیوں؟
ایک سانس باہر آ گیا, اگر اللہ اسے یہی روک دے تو مر جاؤ گے, اس لیے کہو اللہ تیرا شکر ہے. ایک سانس اندر جا رہا ہے, اگر اندر رہ جائے تو مر جاؤ گے, تو تم پہ لازم ہے کہ کہو اللہ تیرا شکر. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے بندے اتنی مجبوری کا کام نہیں کر سکتے ہیں, ان پہ لوڈ ہو جائے گا, پریشانی ہو جائے گی, تو کم سے کم اللہ نے آنکھیں دی ہیں, صحت دی ہے, زبان دی ہے, چہرہ دیا ہے, ہاتھ صحیح سالم ہیں, چل پھر رہے ہو, اٹھ بیٹھ رہے ہو, تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اللہ تیرا شکر ہے. مطلب آپ دکان پہ بیٹھے ہیں, آپ کپڑے کی دکان پہ بیٹھے ہیں, آپ کا کپڑا بک گیا, آپ کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے. آپ کا ٹائلز کا کاروبار ہے, آپ کا سیمنٹ کا کاروبار ہے, آپ کی ٹائلز بک گئی, آپ کا سیمنٹ بک گیا, آپ کا سریا بک گیا, کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے. کیا جا رہا ہے اس میں؟ کوئی اس میں لوڈ پڑ رہا ہے, کوئی اس میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ جب یہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ اپنی زندگی میں اپناؤ گے, یا الحمدللہ رب العالمین یہ جملہ کہنا شروع کر دو, آپ اپنی زندگی کے اندر بہاریں اپنی نگاہوں سے خود دیکھو گے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ بڑھا کر دیتا رہوں. اور اگر پریشانی آئے, دقتیں آئے, تو پھر صبر کرو, صبر کے اوپر بھی بڑے وعدے ہیں. صبر پورا ایک لمبا باب ہے, پورا اس پر ایک بیان ہو سکتا ہے, لیکن میرے سمجھانے کا جو آج مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنی روٹین کے اندر دن رات کے اندر کم سے کم 1000 مرتبہ تسبیح لے لو, بیٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, کچھ بھی کرو, کاؤنٹنگ کرو, 1000 مرتبہ اپنے اوپر لازم کر لو اس جملے کو کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے. تو انشاءاللہ زندگی میں بہاریں پیدا ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شکر ادا کرنے والا بنائے.